ہماری مجلسوں اور معاشروں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہماری مجلسوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ممبر پر آنے والے کو فکر یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، معاف کیجیے گا کام بات، سامنے جو جاہل مجمع بیٹھا ہوا ہے، دین سے نابلد بے خبر، اس کی واہ واہ کی خاطر ہمیں مجلس پڑھنی ہے۔ اگر جاہل عوام کی واہ واہ کی خاطر مجلسیں ہوتی رہیں تو اس سے بڑا تو زیاں ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ برا تو لگ رہا ہوگا لوگوں کو، تکلیف ہو رہی ہوگی، کوئی اپنے کو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جاہل کہا جائے۔ اور انتقام کیسے لیا جائے گا؟ انتقام کے طریقے سوچنے لگیں گے۔ ہدف یہ ہے کہ ہمیں ممبر پہ جانے کے بعد ذاکرین ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، میاں ریکارڈ کرنا، ذرا دیکھنا آج میں ممبر پہ جاؤں گا، ممبر پر جانے کے 1 منٹ کے بعد اگر مجمع نعرہ نہ لگانے لگے تو میرا نام یہ نہیں اور وہ نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ممبر پہ آنے والے کا منصب پہلا ہے کہ وہ مقرئ کی حیثیت سے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہی کی صحیح۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ پیغام چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ تو یہ آیت کس طرح پہنچائی جائے گی؟ اس طرح کہ آیت پڑھی اور اس کے بعد نہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے۔ آیت پڑھی تبرکاً، اس کے بعد ہمیں پڑھنا وہ ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ خوش رہیں اور آپ ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھے سے اچھا ہدیہ دیں، موٹے سے موٹا لفافہ دے دیں۔ اس سے آسان تو تقریر نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ احساس ہے کہ یہ تقریر پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، بے خبر نہیں ہوں میں، سنی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ سے لوگ یہاں سے بیٹھ کر ہر جگہ سے سن رہے ہیں اور سب کو سنا رہا ہوں۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیا امام حسین علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ کیا حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ ہم ان کے ہدف اور مقصد کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنی خواہش کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے خاندانی اسلوب کو، اپنے علاقائی اور مقامی اسلوب کو؟ ہم جو کرتے آئے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے امام کیا فرماتے ہیں، رسول کیا فرما گئے ہیں، امام کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، حقیقت توحید ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اطاعت بندگی یا سرکشی؟ کس قدر دور ہو گئے ہیں حقیقت سے، کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ توحید سے شرک کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ بہت سے اکثر وہ مومنین وہ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو شریک کرتے ہیں غیر ارادی طور پر۔